بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں۔ حافظ بن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ کو رومی کفارے نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیراندازوں نے قریب سے محکمہ بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا۔ بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، مگر آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو۔ پھر حکم دیا کہ پیتل کی دیگ یا پیتل کی بنی ہوئی گاہیں خوب تپا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت جل کر گیا، ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو، اب بھی ہماری مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی دین چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں، میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر کے میری دمادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور خیال محض بے سود نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے روتا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا تعالیٰ میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش کہ میری روحیں میں ایک جان ہوتی کہ آج سب جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک کر کے فدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا
کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوایا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہوگا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا چاہتا ہی نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرا ساتھی کے ساتھ کے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔